باب آداب مریدین مع الشیخ۔ فصل حضور کی مجلس میں صحابہ کرام کی حالت۔ فصل صحابہ اور اطاعت رسول۔ فصل صحابہ اور تعظیم نبوی۔ فصل صحابہ اور محبت رسول۔ فصل صحابہ کرام کا باہمی حفظ مراتب۔ فصل تصوف و سلوک ادب ہی ادب ہے۔ فصل اخذ فیض کے لیے آداب۔ باب آداب مریدین مع الشیخ۔ زندگی یوں ہی تو گزر ہی جاتی ہے، مگر سلیقے سے گزاری جائے تو اس کا لطف، اس کے ثمرات اور اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، انہیں ملحوظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہونے کی توقع یقینی ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت ایک ایسی بڑی مہم ہے جو اپنی جگہ نازک بھی ہے اور مسلسل جدوجہد کی متقاضی بھی۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی عظیم نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محسن اعظم اور مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اہم ہدایات دینے کا اہتمام فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نمبر 2، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم الی آخرہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اونچی نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور جہر سے نہ بولو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جہر سے بولتے ہو، کہیں اکارت ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 2 کا ترجمہ: جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے باہر سے، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کو بہتر ہوتا۔ ان آیات کے تحت الابریز صفحہ نمبر 243 اور عوارف المعارف جلد اول صفحہ 59 پر لکھا ہے: ہکذا آداب المرید فی مجلس الشیخ ان یکون مسلوب الاختیار لا يتصرف فی نفسه وماله الا بمراجعته الشیخ وامرہ۔ ترجمہ: شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھے، شیخ کے سامنے اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے، اپنی جان اور اپنے مال میں شیخ کے مشورہ اور حکم کے بغیر تصرف نہ کرے۔ شیخ کا کام بنیابت نبوت اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اور شاگردوں کا کام صحابہ کرام کے اتباع میں حصول فیض ہوتا ہے۔ اس لیے تصوف و سلوک میں یہی آداب اصل اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: وَلِلْقَوْمِ فِي ذَلِكَ اقتداء واتباع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ومن صح اقتداؤه واتباعه برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبہ اللہ تعالی کما قال: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ: اور صوفیاء کرام اس مسئلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، اور جس شخص نے صحیح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ خدا کا محبوب بن گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے حبیب، یہ بات برملا کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس اتباع اور اس کے ثمرات کی صحیح تفسیر صحیحین میں یوں ملتی ہے: ما تقرب الی عبدی بمثل ما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ قلت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہ وبی یسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یمشی۔ ترجمہ: میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس میں سے محبوب ترین وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ ہی سے سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ظاہر ہے کہ بندے کا اصل کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کا ذریعہ اتباع نبی میں فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اور پسند اللہ کے ارادے اور پسند میں فنا ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کے اعضاء حرکت کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہوتی ہے۔
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں مارا تم نے جب مارا تم نے، ولیکن اللہ نے مارا۔ اور گفتہ اللہ بود، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ ایک بندے کے حلق سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے معاملہ کرنے کے آداب کی تعلیم دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام نے ان آداب کا عملی مظاہرہ کس صورت میں کیا۔ وہی آداب شیخ کے سلسلے میں سالکین کے لیے اصل بھی ہیں اور قابل تقلید بھی، بلکہ دین کا شعبہ ہے۔ اگر یہ آداب دین سے خارج ہوتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرما دیتے۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے چند مناظر پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی حالت۔ عن براء بن عازب قال فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه كأن على رؤوسنا الطير۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، مگر کیفیت یہ تھی جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور لمعات شرح مشکات میں ہے کہ ہیئت در نشستن صحابہ کرام در حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در احادیث بسیار آمدہ و مذکور است۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی یہ صورت بہت سی حدیثوں میں آ چکی ہے۔ ترجمہ ختم۔ مجلس میں بیٹھنے کی یہ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب نمبر 1 آدمی کی توجہ شیخ کی ذات پر مرکوز رہے، نمبر 2 خیالات اور نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی پھرے، نمبر 3 کان اس طرف لگے رہیں کہ جانے کس وقت کوئی بات مرکز توجہ زبان سے نکلے اور سن کے پلے باندھ لی جائے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت صرف اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدر ہدایت سمجھتے اور اپنے آپ کو محتاج جانتے تھے۔ اسی نظریے کے تحت سالک کو اپنے شیخ کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ نمبر 1 اپنے قلب کا رخ شیخ کی طرف ہو، خیالات اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے۔ نمبر 2 جو سالک سلوک کی اعلیٰ منازل میں جا رہے ہوں وہ اپنی آخری منزل پر توجہ کر کے بیٹھیں کہ شیخ کے سینے سے فیض انعکاسی عمل کے ذریعے انہیں پہنچ رہا ہے۔ نمبر 3 جو سالک لطائف کر رہے ہوں انہیں اپنے لطائف پر خیال رکھ کر بیٹھنا چاہیے اور قلب کا رابطہ شیخ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے تاکہ ادھر سے فیض ادھر آنے لگے۔ فصل صحابہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر قال اجلسوا فسمع ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فرمایا آگے آ جاؤ۔ اور خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 165 پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس یوم الجمعۃ علی المنبر فقال للناس اجلسوا فسمعه عبد الله بن رواحہ وهو فی بنی غنم فجلس مکانہ۔ ترجمہ جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ انصاری کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ اس وقت قبیلہ بنی غنم میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تکمیل کا جذبہ کس درجے کا تھا۔ بیٹھنے یا بٹھانے کی علت دریافت کی، نہ اس کی علت کے متعلق سوچا، بس آواز سنی اور تعمیل کر دی۔ صحابہ کرام کے اس عمل سے ارباب تصوف نے ادب سیکھا کہ اگر شیخ کا حکم نصوص کے خلاف نہ ہو تو علت دریافت کیے بغیر شاگرد کو تعمیل کرنی چاہیے۔ بعض اوقات شاگرد کے ذہن میں وہ علت نہیں ہوتی جو شیخ کے ذہن میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے۔ فصل صحابہ کرام اور تعظیم نبوی۔ نسیم الریاض شرح شفا جلد دوم صفحہ نمبر 265۔ توفی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالشام حاکما بها سنتین وعمرہ 78 او 76 سنة
وکان عندہ ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورداؤہ وشیء من شعرہ وظفرہ فکفن بردائہ وازارہ وحشی شعرہ وظفرہ بفیہ ومنخرہ بوصیۃ منہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 76 تا 78 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں شام میں فوت ہوئے، جبکہ آپ وہاں کے حاکم تھے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چادریں، کچھ بال اور ناخن تھے۔ ان چادروں میں ان کو کفن دیا گیا اور ناخن اور بال ان کے منہ اور ناک میں رکھ دیے گئے۔ یہ سب کچھ ان کی وصیت کے مطابق کیا گیا۔ عوارف المعارف جلد اول صفحہ نمبر 106 پر ہے کہ ایک چادر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن زہیر کی اولاد سے 20,000 درہم کے بدلے خریدی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے یہ چادر مانگی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی وفات پر ان کی اولاد سے 20,000 میں خرید لی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب کعب مسلمان ہوئے تو فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردۃ کانت علیہ فلما کان زمان معاویہ بعث الیہ الی کعب بن زہیر بعنا بردۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10,000 درہم فوجہ الیہ ما كنت لأوثر بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا فلما مات کعب بعث معاویہ الی اولادہ ب20,000 واخذ البردۃ وهي البردۃ الباقیۃ عند الامام الناصر لدین اللہ اليوم وعادت برکاتها علی ایام الظاہرہ۔ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی کعب کی طرف پھینک دی، یعنی جب کعب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی کعب رضی اللہ عنہ کی طرف پھینک دی۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے 10,000 درہم میں یہ چادر خریدنا چاہی۔ حضرت کعب نے جواب دیا، اس چادر کا میں اپنے آپ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں سمجھتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20,000 میں خرید لی اور ہاتھوں ہاتھ چلتی آئی، حتیٰ کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مصر کے خلیفہ الناصر لدین اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ان روایات سے سبق ملتا ہے کہ شیخ کے لباس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ محبت اور ادب کا یہی تقاضا ہے۔ نسیم الریاض جلد سوم صفحہ نمبر 157 اور روز الانف جلد دوم صفحہ نمبر 32 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ نے ہرقل روم کے نام بھیجا تھا۔ ہرقل باوجود عیسائی ہونے کے آداب الانبیاء سے واقف تھا۔ اس نے اس خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیت کر دی تھی۔ ان ہرقل وضع الکتاب الذي كتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فی قصبۃ من ذهب تعظیما له وانهم لم يزالوا يتوارثونه كابرا عن كابر۔ ترجمہ: ہرقل روم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو بڑے احترام اور تعظیم سے سونے کی ایک نلکی میں رکھا ہوا تھا، اور رومی بادشاہوں کے پاس یہ خط یک بعد دیگرے ورثے میں آتا رہا۔ اور فتح الباری میں وقال هذا کتاب نبیکم الی جد قیصر ما زلنا نتوارثه الى الان واوصانا اباؤنا ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه ونعظمه ونكتمه من النصارى ليدوم الملك فينا۔ ترجمہ: عیسائی بادشاہ نے کہا کہ یہ خط تمہارے نبی کا ہے جو انہوں نے ہمارے جد امجد قیصر کی طرف لکھا تھا۔ ہم اب تک اس خط کو میراث میں لیتے آئے ہیں۔ ہمارے اجداد نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط تمہارے پاس محفوظ رہے گا حکومت ہم میں قائم رہے گی، اس لیے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری حکومت محفوظ رہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فتح الباری میں یہ بیان اس واقعہ کے سلسلے میں جو قاضی نور الدین بن صالح دمشقی نے بیان کیا کہ خلیفہ منصور عباسی نے مجھے ایک عیسائی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے ایک صندوق میں سے سونے کی ایک نلکی نکالی جو ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس نلکی میں سے وہ خط نکالا جس کا ذکر اوپر کی عبارت میں کیا گیا ہے۔ میں نے اس خط کو چومنا چاہا مگر بادشاہ نے اجازت نہ دی کہ خط بوسیدہ ہو چکا ہے، ضائع ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہونے سے ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اہل اللہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی وجہ سے مادی حکومت محفوظ رہی،
اسی طرح شیخ کے خط کی حفاظت اور تعظیم سے سالک کی روحانی حکومت محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خطوط کی سینکڑوں نقلیں کر کے محفوظ کر لی گئیں۔ اس کے مقابلے میں خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے اور حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ فصل صحابہ کرام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری جلد اول صفحہ 38 مقام حدیبیہ میں وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ عند وقعت فی کف رجل منہم فذلک وجہہ وجلدہ۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے تھے۔ اور بخاری جلد اول صفحہ 31 پر وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو جو پانی گرتا اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جھپٹتے تھے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ایسے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی۔ فصل صحابہ کرام کا باہمی حفظ مراتب اور تعلیم نبوی کا لحاظ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب کے گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، باہر بیٹھتے، بلا اطلاع دیے انتظار کرتے رہتے۔ حضرت ابی بن کعب کو یہ بات گراں گزری، چنانچہ فقال له ابی یوما هل دققت الباب یا ابن عباس فقال العالم في قومه كالنبي في امته وقد قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وقد رأيت هذه القصة صغيرا فعملت بموجبه مع مشايخي۔ روح المعانی۔ ترجمہ ایک روز حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے ابن عباس دروازہ کٹکھٹا دیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں فرمایا اگر وہ انتظار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف گھر سے نکلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے یہ قصہ بچپن میں دیکھا اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں نے اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اور محدث طبرانی اور حاکم نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں باب آداب طالب علم و معلم میں بیان کیا ہے کہ امام شعبی نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، پھر اپنے خچر پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس نے دوسری رکاب تام لی۔ آپ نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رکاب چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم اسی طرح کریں۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے کہ ہمیں بھی یہی حکم ملا ہے۔ شیخ سے ملاقات کی غرض سے شاگرد باہر سے آئے تو اس کے لیے آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا شروع کر دے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے جب شیخ اپنے معمول کے مطابق باہر ملاقات کے لیے نکلے۔ ہاں اگر کوئی ضروری امر پیش آ جائے تو اندر اطلاع کرا دے، پھر بھی آوازیں نہ دینے لگے، نہ تقاضا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے واقعی شاگردی کا حق ادا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم اور آپ کے اتباع کی ایسے مثالیں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک اللہ والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں گی، اور محبت اور اتباع نبوی کے میدان میں اس اوج کمال تک پہنچے کہ ان کی تقلید تو ضروری ہے مگر وہاں تک پہنچنا بس انہی کا کام تھا۔ کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دند خدا رحمت کند عاشقان پاک تینی اطرا۔ کیا اچھی رسم رکھ کر چلے گئے، خاک اور خون میں نہا گئے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان عاشقان پاک تینیت پر۔ باب تصوف و سلوک از ابتدا تا انتہا ادب ہی ادب ہے۔ شیخ اور سالک کا تعلق بظاہر استاد اور شاگرد کا سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حصول تعلیم کے سلسلے میں ایک شاگرد کے دل میں اگر استاد کا احترام موجود نہ ہو، جب بھی حصول علم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک سالک کو اپنے شیخ سے جس قسم کا قلبی تعلق ہوتا ہے، اس میں اگر معمولی سا فرق بھی آ جائے تو حصول فیض میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ جب سالک کو توجہ دینے لگتا ہے تو جہاں رحمت باری شیخ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہاں رضا باری تعالیٰ بھی شیخ سے وابستہ ہوتی ہے،
اور یہ دونوں چیزیں شیخ کے واسطے سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کتنے بلند منازل طے کر جائے، اس کی باغ ڈور شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسے کاغذ کی پتنگ ہوا میں خواہ کتنی بلند ہو جائے، اس کی ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب چاہے اسے اتار لے۔ اس تعلق کو عوارف المعارف جلد دوم صفحہ 16 پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: التصوف کلہ ادب ولکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب ومن یلزم الادب یبلغ مبلغ الرجال ومن حرم الادب فهو بعید من اللہ ومردود۔ ترجمہ: تصوف کل کا کل ادب ہے، ہر وقت ادب ہے، ہر حال میں ادب ہے، ہر مقام پر ادب ہے، اور جس نے لازم پکڑا ادب کو وہ پہنچ گیا رجال اللہ کے مبلغ تک، اور جو اس سے محروم ہوا وہ بعید، وہ دور ہوا اللہ سے اور مردود ہوا۔ ترجمہ ختم۔ اور تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر حال اور ہر مقام کے لیے۔ جس نے ادب کو لازم پکڑا وہ مردان خدا کے درجے پر پہنچا، اور جو ادب سے محروم ہوا وہ خدا سے دور اور مردود ہوا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ظاہری علوم اور تصوف میں ایک اور فرق بھی ہے کہ استاد کے بغیر بھی کسی نہ کسی درجے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر تصوف و سلوک کی راہ میں شیخ کامل کی رہبری کے بغیر چلنا محال اور قرب الہی کی منزل تک پہنچنا ناممکن۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں فرمایا ہے: وفی هذا البدل اشارۃ ان الصراط المستقیم لا يتأتى بدون متابعة اہل الصراط المستقیم ولا يكفي فيه الزبر والاوراق، وهذا يدل ان المريد لا سبيل له الى الوصول الى مقامات الهداية والمكاشفة الا اذا اقتدى بشيخ يهديه الى سواء السبيل وينجيه من مواقع الاغاليط والاضلال، وذلك لان النقص غالب على اكثر الخلق وعقولهم غير وافية بادراك الحق وتمیز الصواب عن الغلط، فلا بد عن كامل يقتدي به الناقص بنور عقل بنور ذلك الكامل، فحينئذ يصل الى مدارج السعادة ومعارج الکمال۔ ترجمہ: اس بدل میں اشارہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا جب تک اس راہ پر چلنے والے سابقہ لوگوں کی اتباع نہ کرے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے صرف کتابوں کی ورق گردانی کام نہیں دے سکتی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مرید طالب کے لیے ہدایت کے مقامات اور مکاشفات تک پہنچنے کا اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں کہ کسی شیخ کامل کا اقتداء کرے جو اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے غلطیوں اور گمراہیوں سے بچائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص اکثر مخلوق پر غالب ہے، اور صرف عقول انسانی ادراک حقیقت کے لیے ناکافی، اور حق اور باطل میں کما حق ہو تمیز کر لینا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ لہذا یہ ضروری ٹھہرا کہ شیخ کامل کی تلاش کرے اور اس کی اقتداء کرے، تاکہ اس ناقص کی عقل کامل کے نور عقل سے کامل بن جائے اور ناقص سعادت کے مدارج اور کمال کے اوج تک پہنچ سکے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کی تفسیر سے ظاہر ہے کہ شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر منازل سلوک طے نہیں ہو سکتی، اور سالک کا مقصد وصول الی المحبوب ہوتا ہے، اور ارشاد ربانی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے تحت رب العالمین ہی مومن کا محبوب ہے، اور شیخ چونکہ محبوب تک پہنچانے والا ہے اس لیے شیخ بھی محبوب ہے۔ جس شیخ نے خدا کو سالک کا محبوب بنایا اور وہ خدا کا محبوب بنا، جیسے فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسا شیخ کیوں نہ محبوب ٹھہرے۔ لیکن شیخ کی محبت اور اظہار محبت میں حدود شرعی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں شیخ کو خدا سمجھنے لگے یا شیخ کو سجدہ کرنے لگے، اول شرک اور ثانی قطعی حرام۔ یہ ضروری نہیں کہ شیخ لازماً مرید سے علم میں بڑا ہو یا ورع تقوی میں زیادہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ شیخ سے جو علوم حاصل کرنا چاہیں ان میں شیخ لازماً کامل اور مکمل ہو۔ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے مقابلے میں علم اور ورع تقوی میں کہیں بڑھ کر تھے، مگر وہ خاص علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ شیخ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرید سے ہر حال میں شریعت کی پوری پابندی کرائے، کیونکہ شریعت سے ہٹ کر طریقت کا تصور زندقہ اور الحاد ہے۔ جامع کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511 پر ارشاد ہے: قال الشیخ ابو العباس لم تکن الاقطاب اقطابا والاوتاد اوتادا والاولیاء اولیاء الا بتعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفتهم به واجلالهم لشریعته وقیامهم بآدابه۔
شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ کوئی قطب نہیں ہو سکتا، نہ اوتاد ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو اور آپ کی شریعت اور اس کے احکام بجا نہ لائے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ کسی شیخ سے تعلق رکھنے اور مدتیں گزر جانے کے باوجود اگر سالک کے دل میں نہ شریعت سے لگاؤ پیدا ہو، نہ اسلامی شاعری کی تعظیم کا جذبہ اور نہ شریعت کے احکام کی پابندی کا شوق پیدا ہو، تو نہ ایسا شخص شیخ کامل ہے، نہ ایسا مرید سالک مخلص۔ سالک کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کا خوگر بنانے اور اتباع سنت کا شوق پیدا کرنے کے بنیادی کام کے ساتھ ساتھ شیخ کو اپنی بصیرت سے سالک کے قلب کی زمین کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی فطرتی صلاحیت کے مطابق اس کی روحانی تربیت کرنی چاہیے۔ ذکر الہی بالخصوص ذکر اسم ذات سے اس کی روحانی تربیت شروع کرے، جیسے ایک زمیندار زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں تخم ریزی کرتا ہے اور اس بیج سے فصل اگتے، نشو و نما پاتے اور پھل دیتے ہیں۔ اسی طرح جب سالک کے قلب میں ذکر اسم ذات راسخ ہو جائے گا تو اسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے گا۔ پھر شیخ سالک کے استعداد اور صلاحیت کے مطابق کسی کو ذکر لسانی کرائے، کسی کو لطائف، کسی کو فنا بقا اور سلوک کی اعلیٰ منازل کی طرف لے جائے گا۔ اگر شیخ کامل تمام سالکین کو شروع ہی سے سب لطائف کرانا شروع کر دے تو یہ محض دعوت عام کے فرض کی ادائیگی کی ایک صورت ہے جس میں کسی کی تخصیص نہیں۔ ہاں، لطائف کے بعد سلوک کے اونچے منازل سالک کے استعداد کے مطابق ہی کرائے جاتے ہیں، اور یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے کہ کلموا علی قدر عقول الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ ترجمہ ختم ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف جلد اول صفحہ نمبر 44 پر فرمایا ہے: وَرُتْبَةُ الْمَشَائِخِيَّةِ مِنْ أَعْلَى الرُّتْبِ فِي طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ وَنِيَابَةِ النَّبُوَّةِ فِي طَرِيقِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ دَعْوَتُهُ عَامَّةٌ يَدْعُو لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ۔ مشائخیت کا مرتبہ تصوف کے اعلیٰ مراتب سے ہے اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں نیابت نبوت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے شیخ کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو دعوت عام دے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ روحانی تربیت کا عمل اس طرح کیا جائے جس طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، بلکہ شیخ کی شفقت ماں باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 261 پر فرمایا: ان الشیخ مقدم من الاب والام لان الاباء والامہات يحفظونه من نار الدنیا وآفاتها والمشائخ يحفظونه من نار الآخرة واشتدادها۔ ترجمہ: شیخ کا مرتبہ ماں باپ سے اونچا ہے کیونکہ ماں باپ دنیا کی آگ اور اس کی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور شیخ اسے دوزخ کی آگ اور اس کی سختی سے بچاتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ علامہ ابراہیم عبیدی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق کے صفحہ نمبر 330 پر فرمایا: الولد علی قسمین، ولد صلب و ولد قلب وعند العارفین ولد القلب مقدم علی ولد الصلب۔ ترجمہ: اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، نسبی اور قلبی۔ صوفیاء عارفین کے نزدیک قلبی اولاد نسبی اولاد سے مقدم ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ قلبی اولاد کی اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ والد نسبی اپنے اولاد کے بدن کی پرورش مادی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں فانی ہیں، یعنی وجود بھی اور وہ غذا بھی، اور شیخ صالح کی روحانی تربیت ذکر الہی کی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی چیز سے مقدم ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کامل کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی: بکار نیک گردد یاور تو بکوئے نیک نامی رہبر تو چنی آرے کے یابی خاک اوشو اسیر حلقہ فطرا کے اوشو مکن با صوفیان خام یاری کہ بخامان باشی خام کاری کہ باشد کار خامہ خام کاری۔ ترجمہ یہ ہے: ایسا دوست جو نیک کاموں میں تمہاری مدد کرے اور نیک ناموں کے کوچے کی طرف تمہاری رہبری کرے، ایسا دوست اگر مل جائے تو اس کے پاؤں کی خاک بن جاؤ اور اس کے حلقہ فتراک کا اسیر بن جاؤ۔ حلقہ فتراک شکاری کا وہ حلقہ جو گھوڑے کے پیچھے شکار کیے ہوئے چیز کو لٹکانے کے لیے بناتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، اس کو حلقہ فتراک کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مکن بصوفیان خام یاری، ناقص صوفیوں کی یاری اختیار نہ کرو کہ باشد کار خامہ خام کاری، کیونکہ ناقصوں کا کام
نقص ہی ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شیخ ایک تو روحانی باپ ہے، دوسرا استاد، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیخ سے سالک کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ باب اخذ فیض کے لیے آداب۔ نمبر 1، شیخ کامل اخذ فیض اور کامل تربیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ امر ضروری ہے کہ طالب کے دل میں شیخ سے پوری عقیدت ہو اور وہ پوری استقامت سے اس پر جمع رہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے توحید مطلب کہتے ہیں۔ جامع کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر ارشاد ہے، ینبغی للمرید ان یکون راسخ القدم لا یضیعہ کل شیء عما هو فیہ ولا یتبدل اعتقادہ فی شیخہ بوجہ من الوجوہ اصلا حتی لو جاء خضر علیہ السلام لا یلتفت الیہ۔ ترجمہ، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ راسخ القدم ہو، اسے کوئی چیز اس راہ سے ہٹا نہ سکے، اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت میں تبدیلی نہ آئے، حتیٰ کہ اگر خضر علیہ السلام بھی سامنے آ جائیں تو وہ ان کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ صورت اس وقت ضروری ہے جب ایک طرف شیخ کامل ہو اور دوسری طرف طالب صادق ہو، اور اگر کسی وجہ سے ناقص آدمی سے کوئی طالب صادق تعلق قائم کر لے اور اسے کوئی روحانی فائدہ نہ پہنچے، اور ظاہر ہے کہ جو خود ناقص ہے وہ دوسرے کو کیا سلوک سکھائے گا، تو ایسی صورت میں طالب صادق کو کسی شیخ کامل کی تلاش کر لینی چاہیے، ورنہ یہ ثابت ہوگا کہ وہ طالب مولا نہیں، شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ نہ شیخ کامل نہ طالب صادق، تو یہ تعلق محض ایک سیپ ہوگی جس کا تصوف و سلوک سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی صورت میں طالب صادق کو دیکھ لینا چاہیے کہ جس شیخ سے اس کا تعلق ہے، اس کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر چند ایک بھی ایسے نہیں ملتے جن کو سلوک کی راہ میں ترقی حاصل ہوئی، تو بس سمجھ لیجئے کہ شیخ کے ناقص ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ایسے شیخ کو ترک کرنا فرض ہے۔ شیخ کامل تو ان لوگوں کو اللہ کے فضل سے عارف باللہ بنا دیتا ہے جن کی زندگیاں اس سے پہلے فسق اور فجور میں گزری ہوں۔ نمبر 2، شیخ سے غلط بیانی نہ کرے، بات صاف صاف کرے۔ الصدق اجمل و احسن ولا تستعمل الكذب ایاک والکذب علی الشیخ، ایاک والکذب علی الشیخ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔ ترجمہ، سچ بات بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، اور طالب کو چاہیے جھوٹ نہ بولے۔ شیخ کے سامنے اور شیخ کے متعلق جھوٹ بولنے سے بچتے رہو۔ نمبر 3، شیخ کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے، حتیٰ کہ شیخ کے کلام راز اور اسرار کے معاملے میں بھی امانت کا ثبوت دے۔ جو شخص معمولی چیزوں میں خیانت کا مرتکب ہو، وہ اسرار الہی اور مناسب باطنی کے معاملے میں کب امین بنایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بے احتیاطی سے مناسب بھی سلب ہو جاتے ہیں۔ 4، جو کچھ اپنی ذات کے لیے محبوب جانتا ہے، شیخ کی ذات کے لیے بھی محبوب جانے۔ نمبر 5، شیخ کی بات غور سے سنے اور اس پر دل سے کار بند ہو۔ شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جائے، اپنی بات سنانے کا شوق نہ لے کر جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو ابو حفص نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا جو نہایت خاموشی سے شیخ اور رفقا کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ مجھے ایک رفیق نے بتایا، قال هذا انسان يصحب ابا حفص ويخدمنا وقد انفق على الشيخ 100,000 درهم كانت له واستزاد 100,000 درهم اخرى وانفقها عليه ولم يتكلم بكلمة واحدة۔ ترجمہ، یہ آدمی حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہے اور ہم سب کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے اپنے شیخ کے لیے 2 لاکھ درہم خرچ کر دیے ہیں، مگر اب تک شیخ کے سامنے ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ نمبر 6، ترجمہ ختم ہوا۔ نمبر 6، شیخ سے اس بات کا مطالبہ تقاضا نہ کرے کہ مجھے اگلے منازل سلوک میں ترقی دی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ترجمہ، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغامات کے لیے چن لیا ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تجھے دیا اسے لے لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اس لیے طالب صادق کو چاہیے کہ جو منازل سلوک طے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق اور عطا کرے گا۔ نمبر 7، شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو شیخ کے چہرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے، بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر قلبی میں مشغول رہے یا اپنے منازل کی نگہداشت کرے۔
نمبر 8، شیخ سے کوئی بات پوچھے تو سیکھنے کی غرض سے اور طالب علمانہ انداز سے پوچھے، اعتراض کے طور پر کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ شیخ پر اعتراض مانع فیض ہے، جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف میں فرمایا، من لم يعظم حرمت الشیخ فی الجواب حرم برکتہ ومن قال فی جواب الشیخ لا انہ لا یفلح ابدا۔ ترجمہ: جس شخص نے شیخ کے جواب کا احترام ملحوظ نہ رکھا وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا، اور جس نے شیخ کی بات کے جواب میں نہیں کہہ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر شیخ کی رائے سے بہتر کوئی صورت سالک کی معلومات میں موجود ہو تو یوں کہے کہ اس مسئلے کی ایک اور صورت بھی ہے، ممکن ہے وہ بہتر ہو۔ نمبر 9، چلتے وقت شیخ کے آگے آگے نہ چلے، کما قال تعالی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اپنے مربی کی عزت اور اس کا احترام کرنا اللہ اور رسول کا احترام ہے۔ نمبر 10، شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہو خالی ہاتھ نہ جائے، جیسا کہ تحادو تحابو، یعنی ہدیے دیا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا، میں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ ہاں، شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرید کے مال پر نظر رکھ کے نہ بیٹھا ہو، اس کو اشراف النفس یا اشراف الی مال المرید کہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ نمبر 11، شیخ کی عدم موجودگی میں شیخ کے مقرر کردہ خلیفہ کا احترام اسی طرح کرے جس طرح شیخ کا احترام کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ بالخصوص اصحاب مناسب کی عزت و احترام نہایت ضروری ہے، اور یہ ادب احترام حدود شرعی کے اندر ہو۔ نمبر 12، جس شیخ سے فیض لینا مقصود ہو اس کے پاس مدعی بن کر نہ جائے، اپنے کمالات کا اظہار نہ کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کیا عمدہ تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قابل غور ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی اس غرض سے کروں کہ آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اتباع اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مرتبہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ فیض الباری جلد سوم صفحہ نمبر 377۔ فالقلب بعد طاعت مالک ہی صار فی حکم المالک، اے فی حکم الانسان، والمالک بمعصیت مولاہ صار سوءا من القلب۔ فرمایا، ترجمہ: کتا اپنے مالک کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے حکم میں آ گیا، اور انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے کتے سے بھی برا بن گیا۔ دیکھیے، شکاری کتا سدھانے سے مالک کا پوری طرح مطیع ہو جاتا ہے، اس لیے جب اسے شکار پر چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، گویا کتا ذبح کرنے والا انسان کے حکم میں آ گیا، اور بالم باعور جیسا انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ اعوذ باللہ۔ نمبر 13، شیخ کی وفات کے بعد بھی شیخ کا ادب اسی طرح کرنا چاہیے جیسے شیخ کی زندگی میں کیا جاتا ہے، اور شیخ کے رشتہ داروں کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 14، شیخ کے سامنے شیخ کے آنے پر کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی ایک صورت مروج ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے، جیسا کہ فیض الباری جلد 4 صفحہ نمبر 65 میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِيَامَ لِلتَّوْقِيرِ رُخْصَةٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ إِذَا كَانَ هَذَا الْمُعَظَّمُ بِقَصْدِهِ نَحْوَهُ وَيَجِيءُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ لَهُ فَلَا۔ ترجمہ: جان لو کہ کسی کی توقیر کے لیے کھڑا ہونا رخصت ہے اور مستحب ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ ہستی اس کی طرف آ رہی ہو۔ ہاں، اگر وہ اپنے کسی کام سے جا رہے ہوں تو بلا وجہ نہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔